DGISPR نے کہا ہے کہ آرمی چیف کے دورہ امریکہ کے حوالے سے قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ سربراہ پاک فوج 5 سے 10 فروری تک برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ DGISPR کے مطابق سربراہ پاک فوج برطانیہ کے دورے کے دوران پاک برطانیہ استحکام کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ آرمی چیف کے دورے کا مقصد باہمی فوجی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ پاکستانی عسکری قیادت اس ایونٹ میں شرکت کر رہی ہے۔ DGISPR نے کہا ہے کہ آرمی چیف کے دورے امریکہ کے حوالے سے قیاس آرائیاں بے بنیاد ہیں۔ سربراہ پاک فوج 5 سے 10 فروری تک برطانیہ کے دورے پر ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پشاور دھماکے کے قصوروار وہ ہیں جو 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں۔ پشاور کو لاہور بنانے کا کہنے والے لاہور کو بھی پشاور بنا دیا۔ آنکھیں ترس گئیں۔ خیبر پختونخوا میں عمران خان کا کوئی منصوبہ نظر نہیں آتا۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کے عمران خان پر لفظی وار ایبٹ آباد جلسے میں طنز کرتے ہوئے کہا کہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا، 1000 نوکریاں ہی دکھا دو۔ خیبر پختونخوا میں 10 سال احتساب کے ادارے کو تالا لگا رہا اور جیلیں بھرنے کا دعویٰ کرنے والے اپنی جیبیں بھرتے رہے۔ میری آنکھیں ترس گئی ہیں لیکن مجھے کبھی کوئی منصوبہ نظر نہیں آیا، بلکہ وہ جو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، بھئی 1 کروڑ نوکریاں چھوڑو، خیبر پختونخوا میں مجھے 1000 لوگ ہی دکھا دو جن کو نوکریاں ملی۔ وہ جو بلین ٹری سونامی کی ہم سن کے ہمارے کان پک گئے، ان میں تو شاید وہ درختوں نے سلیمان نے ٹوپیاں پہن لی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ درخت کدھر گئے، الٹا، کیونکہ اس وقت 10 سال میں یہ آج جو جیلیں بھرنے کی بات کر رہے تھے، 10 سال یہ اپنی جیبیں بھرتے رہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما کا کہنا تھا کہ عمران خان نے 4 مہینے سے ٹانگ پر پلاسٹر لگایا ہوا ہے۔ عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پر پلاسٹر ہے۔ پنڈی میں جلسہ کرنا ہو تو چلے جاتے ہیں، تمہیں پلاسٹر نہیں تمہارے کیے گئے جرائم عدالت جانے سے روکتے ہیں۔ 4 مہینے سے یہ پلاسٹر ٹانگ پہ لگایا ہوا ہے اور کوئی عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پر پلاسٹر ہے، لیکن جلسہ کرنے یہ پنڈی چلا جاتا ہے تب ٹانگ کا پلاسٹر کچھ نہیں کہتا۔ عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پر پلاسٹر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تمہیں پلاسٹر روکتا، تم نے جو جرائم کیے ہوئے تمہیں وہ روکتے ہیں عدالت میں جانے سے۔ مریم نواز نے کہا کہ آج عمران خان کو مہنگائی یاد آ رہی ہے۔ وہ آج کس مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، یہ مہنگائی ان کی وجہ سے ہے۔ آگ بجھانے والوں سے پوچھا جا رہا ہے، آگ لگانے والوں سے بھی پوچھا جائے۔ جس نے 4 سال اس طرح گزارے، جس کو عوام کے آج اس کو مہنگائی یاد آ گئی ہے، تو بھائی مہنگائی تمہاری اپنی دی ہوئی ہے۔ یہ IMF کا معاہدہ جس کو آج قوم بھگت رہی ہے، یہ والی حکومت بھگت رہی ہے، شہباز شریف بھگت رہا ہے، وہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہے۔ آج تم کس مہنگائی کا رونا رو رہے ہو؟ یہ تمہاری دین ہے۔ آگ بجھانے والے سے تو پوچھ رہے پہ، آگ لگانے والے سے بھی تو پوچھو کہ تم نے کیوں آگ لگا دی اس پورے ملک کے اندر۔ چیف آرگنائزر نون لیگ کا کہنا تھا کہ سب گواہ ہیں، خیبر پختونخوا میں ہمارے جتنے بڑے جلسے ہوئے اتنے کبھی نہیں ہوئے۔ اس صوبے کو فنڈز کی نہیں، خدمت سے سرشار قیادت کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے زمان پارک لاہور میں چیئرمین PTI عمران خان سے ملاقات کی۔ الیکشن کی تاریخ اور سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوئی۔ صدر مملکت کے آئینی اختیارات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دونوں رہنماؤں نے الیکشن کمیشن کی جانب سے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔ 90 روز میں انتخابات نہ ہوئے تو یہ آئین شکنی ہوگی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا ہے 3 دن گزر گئے، آئینی مسائل پیدا ہوں گے، الیکشن کی تاریخ نہ دی گئی تو ہمیں آئین کی بحالی کے لیے تحریک چلانا پڑے گی۔ ان کو سیاسی موت دکھائی دے رہی ہے، یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ جو بھاگ رہے ہیں، الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیاسی موت ان کو نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کا یہ سیاسی مقابلہ کر نہیں سکتے، اسی لیے یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، دہشت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، طاقت اور جبر سے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بات کرنے کے اوپر ان کے خلاف دہشت گردی اور غداری کے پرچے کاٹ رہے ہیں۔ یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان کے عوام کو چوزن ریپرزنٹیٹیو کا حق حاصل ہے اور ان کے ذریعے انہوں نے حکومت کرنی ہے۔ تمام تر آرگومنٹس جو آج
دیے گئے ہیں جس کا جواب جو اسد عمر صاحب نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں بڑا واضح ہے۔ اسمبلی ٹوٹے گی، 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں، اور اگر الیکشن نہیں ہوتے آپ آئین کی ایبروگیشن کر رہے ہیں۔ ملتان میں الیکشن کمیشن آفس کے باہر ہنگامہ آرائی سے متعلق کیس میں عدالت نے تمام ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ الیکشن کمیشن آفس کے باہر ہنگامہ آرائی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ملتان میجسٹریٹ نے مقدمہ خارج کرنے کا حکم دیتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر اور دیگر کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے رہنما نون لیگ طارق رشید، ملک انور سمیت دیگر کارکنان کی بھی رہائی کا حکم دیتے ہوئے مقدمے کے تمام ملزمان کو باعزت بری کر دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا آئی ایم ایف سے کوئی اختلاف نہیں، مذاکرات سے متعلق آج اچھی خبر دیں گے۔ آئی ایم ایف مشن کے ساتھ ملاقات کی جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ مذاکرات آن ٹریک ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ آج فائنل راؤنڈ چل رہا ہے۔ وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں بڑا بریک تھرو ہونے کے قریب ہے۔ آئی ایم ایف کو بجلی گیس پر غریب صارفین کے لیے سبسڈی پر راضی کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ کی جانب سے بڑے برآمدی شعبوں کے لیے گیس سبسڈی پر آئی ایم ایف کو راضی کیا گیا۔ وزارت خزانہ امیر طبقے کے لیے گیس اور بجلی کے نرخوں میں اضافے کی منظوری دے گا۔ وزارت خزانہ مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں آئی ایم ایف میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی شیئر کرے گا۔ میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسی کا مسودہ شیئر ہونے پر وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف معاہدہ ہوگا۔ ذرائع نے بتایا آئی ایم ایف سے سیلاب کے بعد خسارہ بڑھنے کی وجہ سے کچھ مزید رعایتوں پر بھی بات چیت جاری ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نیب ترامیم کیس میں عام انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے۔ موجودہ حکومت کے قیام کو 8 ماہ ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر رولنگ کیس میں کہا تھا کہ نومبر 2022 میں عام انتخابات کرانے کو تیار ہوں گے۔ موجودہ پارلیمنٹ دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ہے۔ موجودہ پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے۔ عدالت کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتی، جب سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو مداخلت کرنا پڑتی ہے۔ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے نیب ترامیم پر عمران خان کا حق دعویٰ نہ ہونے پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت آرٹیکل 184(3) پر محتاط رہے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت کسی بھی درخواست پر قانون سازی کا عدم قرار دی گئی تو معیار گر جائے گا۔ آرٹیکل 184(3) کا اختیار عوامی معاملات میں ہوتا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ موجودہ کیس کے حقائق مختلف ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے نیب ترامیم چیلنج کی ہیں۔ ملک میں شدید سیاسی تناؤ اور بحران ہے۔ پی ٹی آئی نے پہلے پارلیمنٹ چھوڑنے کی حکمت عملی اپنائی، تحریک انصاف نے پتہ نہیں کیوں پھر پارلیمنٹ میں واپس آنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ درخواست گزار عمران خان کوئی عام شہری نہیں۔ حکومت چھوڑنے کے بعد بھی عمران خان کو عوام کی بڑی پشت پناہی حاصل رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت بھی قانون سازی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ عدالت نے از خود نوٹس نہیں لیا بلکہ نیب ترامیم کے خلاف درخواست آئی ہے۔ عدالت اس سے پہلے بھی ایک بار اپنے فیصلے پر افسوس کا اظہار کر چکی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی وزیر اعظم آئے تھے جو بہت دیانتدار سمجھے جاتے تھے۔ ایک دیانتدار وزیر اعظم کی حکومت 58(2)B کے تحت ختم کی گئی تھی۔ آرٹیکل 58(2)B ڈریکونین قانون تھا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالت 1993 میں قرار دیا کہ حکومت غلط طریقے سے گئی، لیکن اب انتخابات ہی کرائے جائیں۔ اب عمران خان اسمبلی میں نہیں اور نیب ترامیم جیسی قانون سازی متنازع ہو رہی ہے۔ اس کیس میں عمران خان کا حق دعویٰ ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ نہیں بنتا۔ مقامی عدالت نے مری پولیس کی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد کو 14 روز کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ مری پولیس نے شیخ رشید احمد کو سول کورٹ میں پیش کیا اور 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ مری پولیس کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ شیخ رشید سے مقدمے سے متعلق تفتیش کرنی ہے اور کچھ ریکوریز کرنی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ شیخ رشید کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جائے۔ عدالت نے مری پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے شیخ رشید احمد کو 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔
गिरफ्तार सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने इंकशाफ किया है कि ये पेट्रियाट के नाम से नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। ये चाहते हैं मैं पेट्रियाट पार्टी की सरबराही करूं, सारी जिंदगी जेल में गुजार सकता हूं मगर बेवफाई नहीं कर सकता। खान साहब को पैगाम देना चाहता हूं कि ये सूबाई इलेक्शन नहीं कराने जा रहे, ये कौमी और सूबाई इलेक्शन इकट्ठे कराएंगे। मैं ज़िमनी इंतखाब में कलम दवात पर NA-62 से इलेक्शन लड़ूंगा। कोई केस नहीं है, केस के पीछे फेस है। केस कुछ नहीं है, ये सारा डकैती की है मेरे घर में, मेरे घर से सामान लूटा गया है। ये नई पार्टी बनाने जा रहे हैं पेट्रियाट। ये चाहते हैं कि पेट्रियाट पार्टी को मैं हेड करूं। मैं लानत भेजता हूं, मैं सारी जिंदगी जेल में गुजार सकता हूं, बेवफाई और गद्दारी नहीं कर सकता। और खान साहब को यहाँ पैगाम देना चाहता हूँ कि ये सूबाई इलेक्शन नहीं कर रहे, ये सूबा और कौमी का इकट्ठा इलेक्शन करेंगे। बाकी इलेक्शन NA-62 से मैं कलम दवात के निशान पे लड़ रहा हूँ, जेल से लड़ूंगा, रमज़ान में लड़ूंगा इंशाअल्लाह। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मुद्दई मुकदमा के वकील ने इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा की। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर समात एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। शेख रशीद के वकला सरदार अब्दुल रज़ाक और इंतजार पंजोथा अदालत में पेश हुए, जबकि प्रोसिक्यूटर अदनान और मुद्दई मुकदमा के वकील भी अदालत में पेश हुए। वकील अब्दुल रज़ाक ने जमानत की दरखास्त पर दलाइल का आगाज किया और FIR का मतन पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि FIR के मुताबिक शेख रशीद ने तैयार करदा साजिश के तहत बयान दिया। शेख रशीद PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान तसादुम करवाना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर अदनान ने दलाइल में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस मुअत्तल किया, मुकदमा इंदराज से नहीं रोका। मुकदमे के दौरान तफ्तीश करना कानून के मुताबिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोका भी नहीं। शेख रशीद के वकला ने केस से मुलजिम को खारिज करने के मुताबिक दलाइल दिए, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि वकील मुलजिम की जानिब से केस से खारिज करने के मुताबिक दलाइल दिए ही जाते हैं। शेख रशीद के वकील ने कहा कि होना ये चाहिए था कि इमरान खान के इल्जामात की तहकीकात होती। पुलिस फाइल के मुताबिक शेख रशीद ने कहा कि मैंने इमरान खान के बयान का हवाला दिया। पहली दफा हो रहा है कि मुतासरा पार्टी को मुलजिम बनाकर पर्चे हो रहे हैं। रात को भी इमरान खान ने इल्जाम लगाया है कि 2 बंदों को आसिफ जरदारी ने पैसे दे रखे हैं। वकील अब्दुल रज़ाक ने दलाइल देते हुए कहा कि ये सिर्फ हतक इज्जत का केस बन सकता है। सबसे सीनियर वकील लतीफ खोसा ने हतक इज्जत का नोटिस भेजा है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि क्या आपने इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश किया? आपने इमरान खान से तफ्तीश नहीं की? क्या इमरान खान से पूछा कि उनके पास सबूत है या नहीं? तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि शेख रशीद ने कहा कि मैंने सिर्फ इमरान खान के बयान का हवाला दिया है, जिस पर जज ने दोबारा सवाल किया कि फिर आपने इमरान खान से तफ्तीश क्यों नहीं की? इस मौके पर मुद्दई मुकदमा के वकील ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा कर दी, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह तो फिर इमरान खान के खिलाफ मुबैना इल्जाम का केस बनेगा और इसमें इमरान खान के खिलाफ केस नहीं बन सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने के केस में इमरान खान की जानिब से इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की मुतफरिक दरखास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर चेयरमैन PTI साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि दरखास्त को काबिल समाअत होना भी एक इशू है। अगर दरखास्त काबिल समाअत हुई तो फिर मेरिट पर दलाइल सुनेंगे। फैसल वारदा केस में भी इस वक्त जवाब आता था जब वो रुकने असेंबली नहीं रहे। इमरान खान के वकील ने कहा कि मैं इब्तदाई तौर पर सिर्फ दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल दूंगा। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि मैं इस केस के मेरिट पर भी बात करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कागजात नामजदगी के साथ बयान हल्फी में मालूमात छुपाने का इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अदालत कहे तो केस से मुतालिक रिकॉर्ड की मुसद्दिका नकूल जमा करा देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अब एक ही तारीख रखेंगे जिस पर दलाइल सुने जाएंगे, जिसके बाद उन्होंने केस की समाअत 1 मार्च तक मुलतवी कर दी। मोमिन खुसूसी अता तारड़ कहते हैं इमरान खान ने गलत बयान हलफी जमा करवाया, ये जवाब उन्हें देना पड़ेगा। इमरान खान तकनीकी बुनियादों पर राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। इमरान खान को पता है कि वो केस में कसूरवार हैं। एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाल दिया गया। बदकिस्मती से इमरान खान न्याजी साहब ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तारीख पे तारीख ली जा रही है और केस को मेरिट पर बहस करने से वो गुरेजा हैं। वो इस केस के मेरिट पे बहस नहीं करना चाहते।
وہ تکنیکی بنیادوں پہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. ان کا وتیرہ بن چکا ہے کہ وہ توشہ خانہ کی کرپشن ہو تو یہ تاریخ پہ نہیں آتے، وہ یہ ٹیرین جیڈ والا کیس ہو، ٹیرین وائٹ والا، اس میں یہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ان کو آ کے میرٹ پر بحث کرنا ہوگی، کیونکہ اگر ایک وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا تھا تو کوئی اور وزیر اعظم ہو وہ کوئی اثاثہ چھپائے، وہ کوئی جائیداد چھپائے، وہ کوئی اولاد چھپائے، اس کا جواب دہ ہونا ہوگا. قومی اسمبلی کا اجلاس کورم پورا نہ ہونے کے باعث غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. جماعت اسلامی کے رکن مولانا عبداللہ اکبر چترالی نے کورم کی نشاندہی کی. کہا کہ یہ ایوان خالی ہے، یہاں قانون سازی نہیں ہو سکتی، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. کابینہ میں مزید 7 افراد شامل کر لیے گئے. قومی اسمبلی میں کاف لیگی رکن فرح خان کی بہن کے انتقال پر دعائے مغفرت کرائی گئی. دعائے مغفرت مولانا عبداللہ اکبر چترالی نے کرائی. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی استعفوں سے متعلق کہا ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی تک اسمبلی کو موصول نہیں ہوا، آئندہ کا لاہے عمل فیصلہ پڑھنے کے بعد طے کیا جائے گا. کا فیصلہ جو ہے اس کا کوئی آرڈر اس وقت تک جو ہمیں موصول نہیں ہوا اور نہ ہی ہمارے سامنے ہے، نہ ہی ہم اس کو پڑھ سکے ہیں، نہ ہی اس کی ڈیٹیل کوئی ہمیں ملی ہے. تو لہٰذا جب تک کہ فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آتا، اور اتنا ہے کہ ہمیں پارٹی بنایا گیا ہے وہ بھی ہم نے سنا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، اس کا جو نوٹس ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ آ جاتا ہے ہم اس فیصلے کے متن کو پڑھ لیتے ہیں، اپنے ایکسپرٹ سے مشورہ کرنے کے بعد اس پر کیا لایا عمل اختیار کرنا، پھر فیصلہ ہم کریں گے. انصاف کے ممبران نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور اب ارکان اسمبلی تحریری حکم نامے اور مکمل عدالتی فیصلے کی روشنی میں ہی قومی اسمبلی آئیں گے. کی تقریم کرنی پڑے گی. ہائی کورٹ کا بڑا واضح آرڈر ہے اور ہمارا تو پہلے سے یہ موقف تھا کہ یہ جو ممبرس ہیں یہ جس طریقے سے ان کے استعفے قبول کیے گئے وہ غیر قانونی ہے، وہ غلط ہے، اور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کی تصدیق کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے ممبرس جائیں گے قومی اسمبلی میں اور انشاءاللہ ہمارا اپنا لیڈر آف اپوزیشن بھی ہوگا. کوئی ٹی پارٹی کے لیے تو نہیں آ رہے نا، اپنا اپوزیشن لیڈر بنانے آئیں گے انشاءاللہ. اب تک سسپینڈ ہے تو وہ آئیں گے واپس نا، اگر اس کو چیلنج کریں گے کسی فورم پہ اور ان کو ریلیف ملتا ہے اس پہ تو پھر نہیں ہوگا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی زمان پارک پہنچ گئے. صدر مملکت کی چیئرمین عمران خان سے ملاقات بھی جاری ہے. صدر مملکت مختلف امور پر بات چیت کریں گے. آئینی معاملات، آئینی بحران، الیکشن سے متعلق مختلف امور زیر بحث آئیں گے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی زمان پارک پہنچ چکے ہیں. صدر مملکت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ اہم ملاقات ہے. آنے والے صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن، ضمنی الیکشن، الیکشن کمیشن کا کردار، دیگر سیاسی معاملات، حالیہ پاکستان کی صورتحال، آئی ایم ایف سے پاکستانی حکومت کی مذاکرات اور صدر مملکت کے آئینی اختیارات پر اس وقت بات چیت جاری ہے. لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے خلاف درخواست پر گورنر پنجاب ملیک الرحمان نے جواب جمع کرا دیا، جس میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل نہیں کی تو الیکشن کی تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری نہیں. کورٹ میں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے خلاف شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت ہوئی. گورنر پنجاب ملیک الرحمان کی جانب سے جمع کروائے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ جب گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو الیکشن کی تاریخ دینا اس کی آئینی ذمہ داری ہے. گورنر نے الیکشن کمیشن کے اختیار میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. گورنر پنجاب نے درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کرنے کی استدعا کرتے ہوئے اپنے جواب میں مزید کہا ہے کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں ہے. گورنر آئین اور قانون کے مطابق فرائض سر انجام دے رہے ہیں. جسٹس جواد حسن نے ریمارکس میں کہا کہ ہمیں منطق سے چلنا ہوگا، پہلے دیکھنا ہوگا کہ لارجر بینچ کی ضرورت ہے یا نہیں. الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا. بتایا کہ میرا بطور وکیل کل ہی تقرر ہوا ہے اور میں نے عدالت کے حکم بھی نہیں دیکھے اور جواب بھی تیار نہیں کیا. جسٹس جواد حسن نے کہا کہ الیکشن 90 دن میں کرانے سے متعلق عدالتی نظائر بھی ہیں. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ الیکشن ہم نے کروانے ہیں لیکن تاریخ گورنر نے دینی ہے. ضمنی الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دینی ہوتی ہے لیکن جنرل الیکشن کی تاریخ دینے کے اختیار میں قانون مختلف ہے. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اگر گورنر
گورنر اور الیکشن کمیشن تاریخ نہ دیں تو صدر الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ اس میں عمل درآمد میں رکاوٹیں ہیں۔ جسٹس جواد حسن نے ہدایت کی کہ الیکشن کمیشن بتا دے، کیونکہ گورنر کو میں تو نہیں کہوں گا۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے سوال کیا کہ اگر تاریخ کا اعلان ہو جائے اور الیکشن کمیشن اس پر عمل درآمد نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات لوکل گورنمنٹ اور کینٹونمنٹ بورڈ کی معطلی کے خلاف کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری کر دیے۔ کیا جنرل الیکشن کی وجہ سے تمام بلدیاتی نمائندوں کی نشستوں کو معطل کیا؟ عدالت کا استفسار۔ کیا خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بلدیاتی نمائندے کام کر رہے ہیں؟ عدالت نے مزید استفسار کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے وکلا فضل قادر اور عقیل ملک عدالت میں پیش ہوئے۔ وکلا نے دلائل میں کہا الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ اور کینٹونمنٹ بورڈ کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے دونوں صوبوں میں لوکل گورنمنٹ اور کینٹونمنٹ بورڈ کو معطل کر دیا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 15 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ وزارت دفاع نے عام انتخابات کے لیے پاک فوج، رینجرز اور ایف سی دینے سے معذرت کر لی۔ وزارت داخلہ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات اور سیکیورٹی معاملے پر الیکشن کمیشن کو جوابی خط لکھ دیا۔ وزارت دفاع نے عام انتخابات کے لیے پاک فوج، رینجرز اور ایف سی دینے سے معذرت کرتے ہوئے خط میں موقف اختیار کیا کہ صوبوں میں انتخابات کے لیے اہلکاروں کی تعیناتی ممکن نہیں۔ صرف راجن پور میں ضمنی انتخاب کے لیے رینجرز موجود رہے گی۔ سیکیورٹی اہلکار ملک کی اندرونی اور بارڈر سیکیورٹی پر مامور رہیں گے اور 27 فروری سے 3 اپریل تک ڈیجیٹل مردم شماری میں بھی مصروف ہوں گے۔ وزارت داخلہ نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ملک دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے باعث سخت سیکیورٹی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ملک کو کثیر الجہتی سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں۔ اہم ملکی تنصیبات اور غیر ملکی باشندوں کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہے۔ شرپسندوں، غیر ریاستی عناصر کی جانب سے سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں۔ نیکٹا اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے تھریٹ الرٹ جاری کیے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز قیام امن اور عوام کے جان و مال کے تحفظ میں مصروف ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے دیگر سرگرمیوں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے۔ وفاقی وزارت خزانہ کا الیکشن کمیشن کے خط کے جواب میں کہنا تھا کہ ملک میں معاشی صورتحال بہتر ہونے تک اضافی ضمنی گرانٹ کے مطالبے کو مؤخر کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت سے 14 ارب روپے کی اضافی گرانٹ عام انتخابات کے لیے مانگی تھی۔ الیکشن کمیشن نے درخواست دی تھی کہ عام انتخابات کے اخراجات 47 ارب سے بڑھ کر 61 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ قبل ازیں لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے عام انتخابات میں عدالتی افسران دینے کی معذرت کر لی تھی۔ رجسٹرار ہائی کورٹ نے عدالتی عملے کی الیکشن میں تعیناتی سے معذرت کر لی۔ جوابی خط میں کہا کہ پنجاب میں عدالتوں میں لاکھوں کیسز زیر التوا ہیں۔ عدالتی افسران کے لیے کیسز کے ساتھ ساتھ انتخابی عمل میں شرکت بہت مشکل ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے عام انتخابات کے لیے وزارت دفاع سے پاک فوج اور رینجرز کی تعیناتی کی درخواست کی تھی۔ بات کریں گے موسم کی۔ شہر اقتدار میں ہلکی بارش جاری ہے، جس سے موسم مزید سرد ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کل شام تک وقفے سے بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ سجاد کاظمی براہ راست موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ سجاد کاظمی، موسم کا حال بتائیے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، 2 روز تو دھوپ تھی یہاں پر اور یوں لگتا تھا جیسے سردیاں چلی گئی ہیں، لیکن جاڑا جاتے جاتے پھر رنگ جمانا شروع کر دیا اس نے، اور آج صبح سے ہی ہلکی بارش جاری ہے، جس کے باعث یوں لگتا ہے جیسے سردیاں واپس پلٹ آئی ہوں۔ اس وقت اسلام آباد میں موجودہ جو درجہ حرارت ہے وہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے 8 ڈگری سینٹی گریڈ ہو، اور بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے کہ آج کم سے کم جو رات کو درجہ حرارت ہوگا وہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ بارش صرف اسلام آباد تک محدود نہیں ہے، جب اس کے ساتھ ساتھ ملکہ کوثر مری پر بھی اس وقت موسلادھار بارش جاری ہے، اور چند علاقوں پر جو برف باری بھی جو بتائی جا رہی ہے، اور ملکہ کوثر مری میں اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ -1 ہے، جبکہ کم سے کم -3 تک جانے کا امکان ہے، اور اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ رات گئے اگر زیادہ درجہ حرارت جاتا بھی ہے تو 4 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اس طرح بالائی علاقے جتنے ہیں، کشمیر ہے اور دیگر گلگت بلتستان ہے، وہاں پر بھی آج بارش خوب جم کر برسے گی، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے یہ آئندہ 48 گھنٹوں تک جاری رہے گا، یعنی کہ کل رات تک یہ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے، اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر بھی ہلکی بارش چند علاقوں میں جو ایکسپیکٹڈ ہے، تاہم وہاں پر جو درجہ حرارت ہے اس میں کمی آنے کا امکان ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن یہ جو ملکہ کوثر مری اور اسلام آباد میں جو درجہ حرارت کم ہونے کا سلسلہ ہے جو بارش کے بعد وہ جاری رہے گا آئندہ 2 روز تک۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے دھوپ آنا شروع ہو جائے اور جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ تھم جائے۔ جی بہت شکریہ سجاد کاظمی۔
पिशावर में जाती सर्दी की आखिरी बारिश बरसी तो शहरियों ने भी गर्मा गर्म खानों का रुख कर लिया। वैसे तो कई तरह के गर्म खाबे मिल जाते हैं, लेकिन जो मज़ा ठिठुरती सर्दी में गर्मा गर्म यखनी पीने का है उसका जवाब नहीं। अदनान शाहिद की रिपोर्ट। पिशावर पर बुध की शाम ही बादलों ने घेरा डाल लिया था। रात गए बादल बरसे तो जाती सर्दी फिर से लौट आई। ऐसे में शहरी भी कहां घरों में टिकने को तैयार थे। फौरन ही रुख किया गरम गरम यखनी की दुकान पर। यखनी की दुकान पर वैसे तो रोजाना ही रश रहता है, लेकिन बारिश में यहाँ तिल धरने को जगह नहीं मिलती। बारिश का मौसम हो, सर्दी हो तो लोग ज्यादा आते हैं, क्योंकि डिमांड यखनी की बहुत ज्यादा होती है और इसमें यखनी में मुख्तलिफ किस्म के मसाले डलते हैं और ये देसी मुर्गियों से तैयार होती है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। देसी मुर्गी की यखनी ना सिर्फ जिस्म को हरारत पहुंचाती है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होती है। कुछ लोग यखनी पीने पर इक्तफा करते हैं तो कुछ को इसमें रोटी के टुकड़े डालकर खाना भी पसंद है। पिशावर में इसे कला कहा जाता है, जो न सिर्फ यखनी बल्कि पाए के सालन में भी तैयार किया जाता है। सर्दियों का मौसम है, खाने पीने का मौसम है, गरम गरम चीजें खाने का मौसम है, मजा आता है। पिशावर की ये यखनी मशहूर यखनी है जी, तो इधर लोग बहुत दूर से आते हैं। हमारे पेशावर की ये चीज़ बहुत मशहूर है यखनी। हम पीते 10 रुपए देते हैं, 20 भी देते हैं। यखनी यहाँ पर चलती है, बड़ी बहुत बेहतरीन, सीना गर्म हो जाता है। यखनी को सिर्फ मरीजों की खुराक समझने के जमाने गए। सर्दी हो तो हर कोई इस गरम गरम मशरूब का दिलदादा नजर आता है। मौसमियात के मुताबिक हालिया बारिशों के बाद मौसम गर्म होना शुरू हो जाएगा और यही वजह है कि पेशावर के शहरी जाती हुई सर्दी का मजा लेने के लिए यखनी की दुकानों पर पहुँच गए। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच न्यूज़, पेशावर। अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।